السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے مولا ہمارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ دھڑکتی ہے۔ کربلائے مولا ہماری سانسوں کی روانی ہے۔ کربلائے مولا ہماری ایمان کی نشانی ہے۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں اجر مودت کے طور پر سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولائی یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے مولا کی پاک سرزمین پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج اول یعنی پہلی تاریخ ہو گئی ہے جمادی الاول کی، اور 17 دسمبر ہے، جمعرات کی شام ہے، بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ذکر آنے کے بعد یقیناً دل مائل ہو جاتے ہیں کربلا کی طرف، اور کربلا ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ رنگ توحید کا ہر رنگ پرکھنے کے لیے، رنگ توحید کا
ہر رنگ پرکھنے کے لیے، عرش بھی ٹھیک مگر کربلا ضروری ہے، عرش بھی ٹھیک مگر کربلا ضروری ہے۔ کربلا یقیناً ضروری ہے، کربلا نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ مودت کی پہچان نہیں ہو سکتی، کیونکہ مودت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے واجب ہے، لازم ہے، اور اس کا بیان کس طرح ہو سکتا ہے، اس کا اظہار کس طرح ہو سکتا ہے، اس کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی آل سے محبت کریں گے اور اس محبت کا اظہار کریں گے، اور اس محبت کے اظہار کے لیے نسبتوں کا ربط ضروری ہے، اور کربلا وہ نسبت ہے جو امام حسین علیہ السلام سے ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے، اور رسول اللہ کی آل یقیناً خمسہ آل ابا میں سے ہی ہیں، اور ان کی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی آل کہلاتی ہے، جو کہ اہل عصمت و طہارت ہیں، ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں، اور سیدہ دو عالم سلام اللہ علیہ ہیں۔ ان کی مودت اجر رسالت ہے، اور یہ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہم کافی ساری چیزوں کے اندر خود مختار ہیں اور کچھ چیزوں کے اندر ہم مجبور ہیں، اسی لیے لا جبر ولا تفویض والامر بین الامرین کے تحت ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ حقیقت زندگی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق بسر کی جائے، اور حکم خداوندی جب بھی ہم دیکھیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے اوپر عمل کرنے کے تحت ہوگا، اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، امر پر، فرمان پر، آیات قرآنی پر عمل کریں گے تو ہم واقعاً حقیقت پسند ہو جائیں گے، اور یہ حقیقت پسندی ہمیں مائل کرتی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور وہ اللہ کا فرمان یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اپنا ولی بنایا ہے انہیں ولی مان لیا جائے، جنہیں نبی بنایا ہے انہیں نبی مان لیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واجب کیا اسے واجب سمجھ کے مان لیا جائے، اس کے اندر چون چرا کی جرت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور کچھ ایسی چیزیں جن کے اندر ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم کر سکتے، مثلا پانی ہمیں پینا چاہیں پی لے، نہ پینا چاہیں نہ پی لے، اس میں جبر نہیں ہے، اس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہیں بنانا چاہیں، مثلا اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو چاہے تو 10 منزلہ گھر بنا لیں، چاہے تو 1 منزلہ گھر بنا لیں، مثلا یہ ہمارے لیے اختیار کی چیزیں ہیں۔ ہاں جہاں پہ ہم لوگ مجبور ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے جس کے اندر ہمارے لیے شریعت نے منع کیا ہے، مثلا کافی سارے ایسے کام ہو سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کافی سارے کاموں کا ذکر کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، مثلا جس طریقے سے اب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہونا ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بیٹی پیدا ہو جائے، اس کے اندر بھی کافی سارے جدید سائنسی تجربات کے تحت کافی سارے پروسیس ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا، اس کے اندر ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ کر لیں، یعنی جب بیٹا پیدا ہو گیا تو اب وہ بیٹی نہیں ہو سکتا، ہم کوئی اگر اپنے آپ کو کے ذریعے سے کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلق کردہ چیز ہیں اس کے اندر ہم دخالت کریں گے تو کہیں نہ کہیں نقص پیدا ہو جائے گا، جس طریقے سے ہم زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین نہیں کر سکتے، یہ ہماری اختیار سے باہر چیزیں ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سر پاؤں کی جگہ پہ لگا لیں، پاؤں سر کی جگہ پر لگا لیں، یہ ہمارے اختیار سے باہر چیزیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے سائنس کسی ایسے موڑ پر پہنچا دے ہمیں کہ ہم پاؤں کی جگہ پر سر کو لگا سکیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے خلقت کی تقسیم اور نظام قائم کیا ہے اس کے تحت اگر ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً اس کے اندر ہمیں نقصان ہی دیکھنا پڑے گا، لہذا ہم مجبور ہیں ان چیزوں کے اندر، اس لیے انسان جو کرتا ہے وہ اس کا نتیجہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے ہی پیدا کیے، لا جبر ولا تفویض والامر بین الامرین، اب جبر نہیں ہے، یعنی ہمیں جبر کے ذریعے سے نہیں کہا گیا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہمیں چھٹی دے دی گئی ہے، پھر اس کے درمیان بھی تیسری چیز ہے والامر بین الامرین، ان دونوں کے درمیان بھی ایک چیز ہے، وہ درمیان میں کیا چیز ہے، اس کے اندر کہیں پر جبر ہے، کہیں یعنی ہم جبر مشیت کے محتاج ہیں، اور کہیں پر ایسا ہے کہ ہم صاحب اختیار ہیں، کہیں پر ہمیں اختیار دے دیا گیا، بیان ہو گیا کہ جبر وہاں پر ہے جہاں پہ ہماری دسترس قدرت سے باہر ہے چیز، موت آئی ہے، مر گئے ہیں، اب دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، اگر کوئی ٹیکہ لگا کے یا جس طریقے سے آج کل جدید طریقے ہو گئے ہیں ان کے ذریعے سے انسان کو کچھ لمحوں، ساعتوں، سالوں کے لیے ہو سکتا ہے زندہ کر لیں، لیکن وہ خلقت جو اللہ نے، وہ زندگی جو اللہ نے عنایت فرمائی ہے اس کے اندر ہم قدرت نہیں رکھتے،
ہم مجبور ہیں اس کے اندر، لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے خلق کیا ہے یا جس طریقے سے ہمارے لیے تقادیر مقدرات ہیں ان کو ہم قبول کریں۔ اب تفویض جہاں پہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں رکھا ہے ہمارے اوپر، آپ چاہے تو ایک شادی کر لیں، چاہے 2 شادیاں کر لیں، چاہے 4 شادی کر لیں، یہ اختیار ہے آپ لوگوں کو۔ چاہے تو آپ سفر کے دوران سفر کر لیں اور نماز کو مثلا آپ سفر کرنا شروع کر دیں اور سفر میں نماز آپ کی 4 کی 2 رکعت ہو جائے، یہ ہمیں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ اور کہیں پہ ایسا بھی ہے، لیکن یہ سفر آپ نے جب اختیاری کیا، نہ یہ کہ سفر میں جاتے ہوئے آپ چاہیں 4 پڑھ لیں اور 2 پڑھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ سفر کر لیتے ہیں یہ اختیار میں ہے۔ اب نماز جو ہو جائے گی 4 کی 2 رکعت، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت ہم تک پہنچائی ہے اس کے تحت ہی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کا نتیجہ کیا بنتا ہے؟ یعنی جبر بھی نہیں ہے، تفویض بھی نہیں ہے، دونوں امروں کے درمیان ہے۔ ان سب کا ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا کے مجاھد خان جناب زوار مجاھد حسین کلیری صاحب کنڈیارو سندھ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام کی مدد، مولا آباد کرے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ کربلا مولا کی پاک سرزمین پر آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک وافذا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه اهلک سوان فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں یہ نہ کہوں کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، میں یہ نہ کہوں کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ان کے ارادے الگ ان کے ارادے الگ، لکیر کھینچ کے یہ غازی نے بتلا دیا، امام زادے الگ حرام زادے الگ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ میں پیادہ ادب تو ابتدا کریں دا، پنتن پاک دی سنا کریں دا، علی دا ناگن دا میرا جو ٹھر گئے، میں اپنی ماں کو دعا کریں نا، خصوصاً کربلا محلہ تو لائیو زیارت ہوندی پئی ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ مولا کی زیارت لائیو میں مولا کی حاضری کر رہا ہوں۔
میری خصوصاً عادت ہے کہ میں ریت ہوں امام زمانہ علیہ السلام کی. ہمارے 11 امام شہید ہو گئے ہیں، 12ویں سرکار پردے غیب میں ہے. میں جس جگہ آل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں، ابتدا امام زمانہ کی نوکری کرتا ہوں یا بعد میں امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں. آج میں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا کو سلام پیش کرتا ہوں. یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان، یا امام زمان. آپ پردے میں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم کو گھیرے ہوئے غم کے طوفان ہیں. آپ پردے میں ہم پریشان ہیں، ہم کو گھیرے ہوئے غم کے طوفان ہیں. بے خطا مری رہے ہزاروں جوان، یا امام زمان. صرف مولا ہماری یہی ہے خطا، ہم نے چھوڑا نہ دامن کبھی آپ کا. صرف مولا ہماری یہی ہے خطا، ہم نے چھوڑا نہ دامن کبھی آپ کا. اور زمانے میں ہم پر ہوئی سختیاں، یا امام زمان، یا امام زمان. آپ کو خون شبیر کا واسطہ، جلد آ جائیے اب برائے خدا. آپ کو خون شبیر کا واسطہ، جلد آ جائیے اب برائے خدا. اور زمانے میں ہم پر ہوئی سختیاں، یا امام زمان، یا امام زمان. لجل مولا استغاثہ مجاھد مل کر کرے. میں اور جو بھی یہ عزادار یہ میرا ذکر سننا ہے، میں ان کو التجا کرتا ہوں، آپ بھی آئے تو میں بھی مولا کو التجا کرتے ہیں. استغاثہ مجاھد مل کر کرے، واسطہ دے کے بی کروڑوں کہیں. استغاثہ مجاھد مل کر کرے، واسطہ دے کے بی کروڑوں کہیں. آئیے آئیے مالک دو جہاں، یا امام زمان، یا امام زمان. یا صاحب الزمان، 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 یا صاحب الزمان. امت یہ کہہ رہی ہے مولا تیری جدائی کے صدمے سہ رہی ہے، جانے ہے تو کہاں، یا صاحب الزمان.
صاحب الزمان یا صاحب الزمان، اے آخری محمد نور خدا کے مظہر، ہر دل کی ہے تمنا عدل خدا سے آ کر بھر دے گا تو جہاں، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، دین خدا مہکتا اے خوشبو علم سے، یہ ہے عدل حقیقت چلتا ہے تیرے در سے، کیا دنیا کا کارواں، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، شرف عظیم ہوگا گر تیری زیارت، جب تک نہ زیارت رکھنا ہمیں سلامت، امام و انس و جان، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، اللہم نور قلوبنا بالمعرفت الحسین، اللہم شرح صدورنا زیارت الحسین، ساری کائنات حسین بھی ممنون ہے، انبیاء حسین دے ممنون، لیکن جیندہ حسین ممنون ہے، ان کا نام زینب۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب موقع ملا آپ کو مولا کا ذکر کرنے کی دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار ہوں آپ بھی قبول فرمائیں گے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خواں، زوار، مجاھد حسین کلیری صاحب کنڈیارو سندھ سے، خداوند متعالی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں۔ کربلا مولا اپنی آن بان شان کے ساتھ آباد ہے، اس کی آبادی اہل بیت علیہ السلام کے دم سے ہے، اور اہل بیت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ برگزیدہ مخلوق ہیں کہ جن کا معرفت حاصل کرنا بھی عبادت ہے، جن کے بارے میں سوچنا بھی عبادت ہے، جن کی زیارت عبادت ہے، جن کی اطاعت عبادت ہے، جن کی چاہت عبادت ہے، جن کے دشمنوں سے بیزاری کرنا عبادت ہے، یعنی ان کی خاک پا جو ہے اس میں شفا رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا میں قبولیت رکھ دی ہے، ان کے اشاروں میں عبادت رکھ دی ہے، اور وہ مرکع جمیع خصال حسنہ ہیں، اور اسی لیے انہیں احسن الخلق اور حسن الخلق، بہترین خلقت، بہترین اعلیٰ مرتبت کی ذوات اقدسہ کہا جاتا ہے، مقدسہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا الفاظ ختم ہو سکتے ہیں لیکن ان کی ذات کی معرفت کے بارے میں منتہائی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی ذات اقدس بیان ہوگی تو ان کی اس طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی زبان سے بیان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی زبان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے لسان صدق علیہ قرار دیا ہے، وہ بھی اہل بیت علیہ السلام ہی ہے۔ یقیناً بعض گشت ہو جاتی ہے ہر معرفت کی اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرح وجود نہیں رکھتا کہ اس کے اجزاء ہوں، اعضاء ہوں، کہ ہم انہیں جدا جدا کریں پھر اس کے ساتھ چسپاں کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک حد تک سوچنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی ذات کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم
محدود ہیں وہ لامحدود ہے، محدود لامحدود کو درک کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اتنا ہی کہ واجب الوجود اور حقیقت وجود اس کے دم سے ہے، وہ خالق وجود ہے، خود ہم سب پر احاطہ کرتا ہے، احاطہ رکھتا ہے۔ اس نے اہل بیت علیہ السلام کو ہمارے لیے ایسا قرار دیا ہے کہ ان جیسا کسی کو قرار نہیں دیا۔ ہر رتبہ ان کا اعلیٰ، ہر مقام ان کا اعلیٰ، ہر بات ان کی اعلیٰ، ہر حرکت و سکون ان کا اعلیٰ، وہ اعلیٰ علیین میں رہنے والے، ہم پست خاک سے خلق شدہ اور ان کے نوکر بن جائیں ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری ان ساری باتوں کا فائدہ کہاں پہ پہنچتا ہے، کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم خلقت ہیں دو چیزوں کے درمیان۔ کہاں پہ ہمیں خلق کیا گیا ہے، کس لیے کہ ہم لا جبرا ولا تفویض والامر بین الامرین، پھر اس کے بعد ہم جو بھی کرتے ہیں اس کی بازگشت ہماری طرف ہی لوٹتی ہے۔ مثلا فمن ابصر فلنفسہ، جس نے بصیرت حاصل کی، دیکھا، اپنی ذات تک ہی اپنے لیے دیکھا، اس نے اپنے لیے بصیرت حاصل کی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا عمل کیا اس کا بھی نتیجہ اس کی ذات کو ہی پہنچے گا۔ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، میں کوڈ نہیں کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ آیت نمبر بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے وہ بھی اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، یعنی ظاہری بات ہے جب ہم شکر کریں گے نعمتیں بڑھ جائیں گی، جب نعمتیں بڑھیں گی وہ بھی ہم تک لوٹ کر آئیں گی۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو شخص تزکیہ کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے کرتا ہے، اس کا بھی نتیجہ اس کی ذات کو پہنچے گا، یعنی آپ اچھے کو اچھا کہیں گے، برے کو برا کہیں گے تو اس کا نتیجہ آپ تک ہی پہنچے گا نا۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جس نے کوشش کی، ایک ہے جہاد ایک ہے جاہدہ ہے، جاہدہ کوشش کے معنی میں جب جو شخص کوشش کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کوشش کرتا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے، کسی دوسرے کے لیے ہدایت حاصل نہیں کرتا ہے۔ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں کرتا، یعنی ہر چیز کی بازگشت ہماری طرف ہی لوٹ کر آتی ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ اپنے لیے کمی کرتا ہے۔ اور ومن یکسب اثما فانما یکسب علی نفسہ، جو شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کسب کرتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے گناہ کسب، اس کا یعنی گناہ کا نتیجہ بھی اسی تک لوٹتا ہے۔ یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کیا ہے، اس میں دوسروں کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، اس میں ہر چیز کی بازگشت، ہر اچھے برے عمل کا نتیجہ ہماری ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ لہذا اس کے اندر چند باتیں کہی جا سکتی ہیں، مثلا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کرتے، سادہ الفاظوں کے اندر ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ اور دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ کرتے ہیں آپ دوسروں سے اس کی توقع نہ رکھیں۔ ہم یہ بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں، مثلا کہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے دوسروں سے آپ نے وابستگی نہیں حاصل کرنی ہے، اسے دیکھیں کہ آپ اپنے لیے کتنے خالص ہیں، اپنے لیے جو کیا ہے، آپ نے جو دوسروں کے ساتھ کیا، یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے کہ دوسرا کیا محسوس کر رہا ہے کیا نہیں۔ ایک حد تک محسوس یہ بھی کرنا ہے کہ دوسرا کیا محسوس کر رہا ہے، لیکن نتیجہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھیان میں رکھیں، خیال میں رکھیں، فکر میں رکھیں، اور اس کا نتیجہ یہ سوچتے رہیں کہ آپ نے جو کیا ہے اس کا نتیجہ آپ تک لوٹ کے آنا ہے۔ لہذا آپ چل رہے ہیں، پہنچنا آپ نے ہے، لہذا یہ جو بھی آپ کے عمل ہیں، سوچنا ہے، فکر کرنا ہے، تعقل کرنا ہے، اچھائی کرنا ہے، برائی کرنا ہے، بخل کرنا ہے، اور یا آپ نے سخاوت کرنی ہے، آپ دیکھ لیجئے اس کا نتیجہ آپ تک لوٹ کے آنا ہے۔ لہذا کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، کر بھلا ہو بھلا۔ لہذا ہمیں بھلائیاں کرنی ہیں، اور بہترین بھلائی یہ ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام۔ ہر شب جمعہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کے طور پر دسترخوان پر رزق اہل بیت علیہ السلام پر کچھ مصیبت کے جملے پڑھ کے مولا سے توسل کرتے ہیں۔ اس کو انجام دینے کے لیے ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔